انڈس واٹر ٹریٹی اٹسیلف ہے کیا، تمام جو حالات ہیں اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں دونوں ممالک کے لیے۔ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے اور بوند بوند کو ترسا دیں گے۔ بٹرنس پائی جاتی تھی اور وہ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ جو باؤنڈری ڈیمارکیٹ کی گئی وہ بڑی غیر منصفانہ بھی تھی۔ جو پنجاب کی جو تقسیم کی گئی وہ بڑی ہی غلط تقسیم، اور پاکستان کا تمام زراعت کا دار و مدار جو ہے وہ ہے ہی ان پانیوں کے اوپر ہے کہ کسی طرح پاکستان کو ایک ناکام ریاست کے طور پر ثابت کیا جائے۔ ایسے منصوبے جو رن آف دی ریور پروجیکٹس ہوں جس میں پانی ذخیرہ نہ کرنا۔ اس ٹرانزیشن پیریڈ کے دوران انڈیا کے حصے میں جو 3 دریا بنتے ہیں وہ ان کا پانی بھی پاکستان کی نہروں کے لیے بند نہیں کرے گا۔ یہ کمشنرز ان کی سال میں کم از کم 1 میٹنگ مسٹ قرار دی گئی اور یہ مستقل طور پر دریا کے بہاؤ، پانی کی مقدار اور رخ کا جائزہ لیتے رہے کہ وہ عملی طور پر اس معاہدے کو ختم کرنا بھی چاہے تو اس کے لیے قریباً 1 سے 2 دہائیوں کا وقت درکار ہو۔ پاکستان جغرافیائی طور پر ایک لو سٹریم کنٹری ہے اور نیپال، بنگلہ دیش اور چائنا کے ساتھ آبی تنازعات جاری ہیں۔ اس میں سب سے اہم تنازع جو ہے وہ دریائے برہم پترا کا ہے۔ وہ چین کو ایک جواز فراہم کریں گے۔ یومیہ انڈیا کو تقریباً 6 کروڑ کا خسارہ برداشت کرنا پڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ناظرین، آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کرنٹ افیئر کے ریلیٹڈ، اور آج سے ہم حالات حاضرہ یا کرنٹ افیئر کے ریلیٹڈ جو برننگ ایشوز ہوں گے ان کو بھی ڈسکس کیا کریں گے۔ تو اس سلسلے میں آج کل جو ریسنٹ خبروں کی زینت بنا ہوا ہے پہلگام انسیڈنٹ، اور اس کے بعد یہ انڈس واٹر ٹریٹی، اور پھر اس کے رسپانس میں پاکستان کی طرف سے جو شملہ ایکارڈ کو سسپینڈ کرنے کی بات کی گئی ہے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی اٹسیلف ہے کیا، اور اس کے بعد یہ شملہ ایکارڈ کیا چیز ہے، اور ان تمام جو حالات ہیں اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں دونوں ممالک کے لیے۔ جو خطے کے میں بہت زیادہ ٹینشن پائی جاتی ہے کہ دونوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں، تو ان دونوں کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کے اثرات رہتی دنیا پر بھی پڑتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے کیا۔ آج کل انڈین میڈیا میں آپ کو مختلف، بلکہ آج سے پہلے بھی آپ کو جذباتی نعرے اور تقاریر سننے کو ملتی رہی ہوں گی کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے اور بوند بوند کو ترسا دیں گے۔ آیا یہ ایشو ہے کیا، اور یہ ممکن بھی ہے، قابل عمل بھی ہے، یا صرف سیاسی شہرت حاصل کرنے کے کچھ نعرے اور کچھ جذباتی تقریریں ہی ہیں؟ تو دراصل پاکستان اور انڈیا کی جو کریشن ہے یہ خود بھی دونوں جو مختلف نیشنز تھیں ان کے درمیان ٹینشنز کی بنیاد پر سب کانٹیننٹ کو تقسیم کیا گیا اور مسلم میجارٹی علاقوں کو ایک الگ ملک بنا دیا گیا جس کو پاکستان کہا جاتا ہے، اور ہندو میجارٹی ایریا جو ہیں وہ انڈیا کے پاس رہ رہے۔ تو پہلے دن سے ہی دونوں کے کچھ دوستانہ تعلقات نہیں تھے۔ ظاہر ہے یہ تقسیم ہوئی اس وجہ سے کہ دو جو مختلف کمیونٹیز تھیں ان کے درمیان بٹرنس پائی جاتی تھی اور وہ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی بنیاد پر یہ پارٹیشن ہوئی۔ اب یہ جو پارٹیشن ہوئی، پارٹیشن کے وقت کچھ جو باؤنڈری ڈیمارکیٹ کی گئی وہ بڑی غیر منصفانہ بھی تھی، اور غیر منصفانہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ ایسے مسائل کو جنم دے دیا جو آج تک دونوں ممالک بھگت رہے ہیں۔ اس میں جو پنجاب کی جو تقسیم کی گئی وہ بڑی ہی غلط تقسیم تھی۔ اس میں وہ علاقے جن پر پاکستان کا ڈیو رائٹ بھی بنتا تھا، جیسا کہ مادھوپور کے علاقے اور فیروز پور کے علاقے، یہ انڈیا کو دے دیے گئے۔ اسی طرح گورداسپور کا علاقہ، اس میں جو تحصیل فاضلکا کا علاقہ ہے بالخصوص، اس میں پاکستان کا رائٹ بنتا تھا، وہ مسلم میجارٹی ایریا بھی تھا، جیوگرافیکلی بھی وہ پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا، وہ اٹھا کے انڈیا کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد پھر کچھ جو اس زمانے میں جو پرنسلی سٹیٹس تھیں ان کی ایکسیشن کا جو مسئلہ تھا، اس میں 3 جون پلان کے تحت یہ رائٹ دیا گیا تمام پرنسلی سٹیٹس کو
کہ وہ چاہیں تو پاکستان کو جوائن کریں، چاہے تو انڈیا کو جوائن کریں، یا اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت کو برقرار رکھیں، لیکن ان کے جو حکمران تھے، مہاراجے، راجے، نواب، سلطان جو بھی تھے، ان کو یہ ساتھ میں بتایا گیا یا انسٹرکشنز دی گئیں 3 جون پلان میں کہ آپ اپنی جو لوکل پاپولیشن ہے اس کی وشز کو اور اپنی جیوگرافیکل لوکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا فیوچر کا ڈیسیژن لیں گے۔ اس میں باقی ریاستوں نے تو اپنے ڈیسیژنز لے لیے، لیکن کچھ ریاستیں ایسی تھیں جنہوں نے اپنا کوئی فیصلہ نہ کیا، جن میں ایک ریاست کشمیر بھی تھی۔ اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ کشمیر کا کچھ حصہ پاکستان کے پاس ہے، کچھ انڈیا کے پاس ہے، تو اس سے صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ اب پاکستان کے لیے کشمیر کیوں میں ایک تو جغرافیائی اعتبار سے وہ پاکستان کا حصہ بنتا، پھر مذہبی جو اس کے اندر پاپولیشن اگر ہم دیکھیں تو جو مسلم پاپولیشن ہے وہ میجارٹی میں، تو اس اعتبار سے بھی اس کا پاکستان کے ساتھ لنک بنتا تھا، کلچرلی بھی، ہسٹوریکلی بھی، تمام حوالوں سے وہ پاکستان کا رائٹ بنتا۔ پھر اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر بہنے والے دریا ہیں، ان کا منبع جو ہے وہ بھی کشمیر میں پایا جاتا، اور پاکستان کا تمام زراعت کا دار و مدار جو ہے وہ ہے ہی ان پانیوں کے اوپر ہے، جن کا منبع کشمیر میں، اور کشمیر میں بھی اس حصے میں ہے کہ جو اس وقت انڈیا کے قبضے میں۔ تو انڈیا نے پہلے دن سے یہ کوشش شروع کر دی کہ کسی طرح پاکستان کو ایک ناکام ریاست کے طور پر ثابت کیا جائے اور پاکستان کے لیے مسائل کھڑے کیے جائیں، جس کا عملی مظاہرہ اس نے 1948 میں اس وقت کیا جب اس نے پاکستان میں آنے والی تمام نہروں کا پانی روک دیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی زراعت کے شعبے کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اب یہاں پر سمجھنے کی ایک یہ ضرورت بھی ہے کہ پاکستان جو اس وقت یونائٹڈ انڈیا جو تھا، اس کے جو انڈسٹریل یونٹس تھے وہ زیادہ تر جو تھے وہ سارے انڈیا کو مل گئے، پاکستان کے حصے میں کوئی 20 یا 30 یا 21 کچھ اتنے انڈسٹریل یونٹ پاکستان کو ملے۔ تو پاکستان کا سارا دارمدار تھا ہی زراعت پر، زراعت کے شعبے کو بھی تباہ کرنے کے لیے انڈیا نے پانی روک دیا۔ تو جیسے ایسٹس کی ڈسپیوٹ کا تنازع تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، ایسے ہی واٹر کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان محاذ کھڑا ہو گیا۔ جب انڈیا نے پاکستان کا پانی روکا 1948 میں، تو اس کے بعد پاکستان کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن گیا انڈیا اس مسئلے کو حل کرنے کے سلسلے میں۔ اس ڈیلیگیشن کی سربراہی اس وقت کے پاکستان کے فائنانس منسٹر غلام محمد کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ اس وقت کے پنجاب کے صوبہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے 2 پروونشل منسٹرز شوکت حیات خان اور میاں ممتاز بھی موجود تھے۔ اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو واٹر ڈسپیوٹ ہے اس کو کسی طرح ریزالو کیا جائے۔ بعد میں پھر اس مسئلے میں دونوں ممالک پاکستان اور انڈیا دونوں کی باہمی رضامندی سے اس زمانے میں انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ، جس کو آج کے زمانے میں ہم ورلڈ بینک یا عالمی بینک کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی شامل ہو گیا، اور دونوں ممالک کے درمیان سن 1952 سے لے کر 1960 تک کے طویل مذاکرات گفت و شنید کے بعد بالآخر 9 سال بعد ایک تاریخی معاہدہ طے پایا، جس کا ضامن ورلڈ بینک تھا، جس کو اس زمانے میں IBRD یعنی انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کہا جاتا تھا۔ یہ معاہدہ بڑی ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، اور اس معاہدے کو پوری دنیا میں مثالی اور تعریفی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ US کی جو سینٹ کی بین الاقوامی یا خارجہ تعلقات کی کمیٹی ہے، اس کی 2011 کی رپورٹ نے اس کو ایک انتہائی کامیاب ترین معاہدہ قرار دیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بہت زیادہ خراب اور کشیدہ حالات رہی، دونوں نیشنز ہاسٹائل نیشنز، روایتی حریف ہوں، دونوں کے مابین کئی جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ اس معاہدے کو 1960 میں سائن ہونے کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1965 میں ایک جنگ لڑی گئی، پھر 1971 میں
ایک جنگ لڑی گئی جس کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہو گیا، پھر کارگل کا سانحہ ہوا، لیکن ان تمام سانحات کے باوجود یہ معاہدہ اپنا وجود برقرار رکھا، اور جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان واٹر کی ڈسٹریبیوشن کا میکانزم ہے وہ اسی معاہدے کے نتیجے میں آج تک چلتا رہا ہے۔ لیکن اب جب سے انڈیا کے اندر بی جے پی کی حکومت آئی ہے اور نریندر مودی وزیر اعظم بنے، تو اس کے بعد سے انہوں نے یہ اپنے ایک نعروں کا اور انتخابی ریلیوں کا حصہ بنا لیا ہے اینٹی پاکستان پالیسی، کیونکہ ان کو اس کے اوپر ووٹ ملتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا یہ معاہدہ ان کی ایک تاریخی غلطی ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس غلطی کو سدھارنا چاہتے ہیں۔ جو بھی موجودہ حالات ہیں یا اس معاہدے کی جو موجودہ حالت ہے، اس کو دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیا معاملات طے پائے۔ تو سب سے پہلی چیز جو طے پائی وہ یہ تھی کہ پاکستان کو جو مغربی دریا ہیں 3، یعنی دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب، ان تینوں کے اوپر جو پاکستان ہے اس کو حقوق مل گئے، اور اسی طرح جو مشرقی 3 دریا تھے جن میں راوی، ستلج اور بیاس، یہ 3 دریا انڈیا کے حصے میں آ گئے۔ اب جو 3 دریا انڈیا کے حصے میں آئے وہ نسبتاً چھوٹے دریا ہیں، جو پاکستان کے حصے میں جو 3 دریا ہے اس کے حوالے سے انڈیا کے یہ تحفظات ہیں کہ یہ بڑے دریا ہیں اور پانی کا بڑا ذخیرہ پاکستان کو مل گیا۔ اگرچہ جو 3 دریا پاکستان کے حصے میں آئے ہیں اس کے اوپر بھی انڈیا کو ایک تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے کمرشل پرپس کے لیے اس کے اندر سے معدنیات نکالنے کا، ڈرلنگ کا، اس کے علاوہ اور یہ پتھر وغیرہ نکالنے کا کام کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بجلی کے منصوبے بھی بنا سکتا ہے، ایسے منصوبے جو رن آف دی ریور پروجیکٹس ہوں جس میں پانی ذخیرہ نہ کرنا پڑتا۔ لیکن ان 3 دریاؤں پر جو پاکستان کے حصے میں آئے ہیں ان سے ہندوستان نہ تو کوئی نہر نکال سکتا ہے اور نہ ہی اس کا رخ موڑ سکتا ہے کسی دریا کا، اور نہ ہی ان کا پانی ذخیرہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی ان کے بہاؤ کی مقدار کو سست یا کم کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ البتہ جو ان دریاؤں کے مضافات میں جو علاقے انڈیا کے پائے جاتے ہیں ان کی زرعی ضروریات اور گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 20% پانی استعمال کرنے کی انڈیا کو اجازت ہے۔ البتہ جو 3 دریا انڈیا کے حصے میں آئے جن میں ستلج، راوی اور بیاس ہیں، ان کے اوپر مکمل حقوق انڈیا کو حاصل ہیں۔ وہ چاہے تو ان کا رخ موڑے، چاہے تو ان کے اوپر ڈیمز بنائے، اور ایک بوند بھی ان کی پاکستان کو نہ آنے دے، ان کے اوپر انڈیا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اور انڈیا کے ساتھ یہ معاہدہ طے پانے کے بعد اسی معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ 10 سال تک، یعنی 1970 تک کا جو عرصہ ہوگا یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہوگا۔ اس ٹرانزیشن پیریڈ کے دوران انڈیا کے حصے میں جو 3 دریا بنتے ہیں وہ ان کا پانی بھی پاکستان کی نہروں کے لیے بند نہیں کرے گا، اور جب تک یہ 10 سال پورے ہوں گے تو ورلڈ بینک کے تعاون سے پاکستان ایسے منصوبے اپنے حصے کے 3 دریاؤں پر لگائے گا، ایسے منصوبے، ڈیم اور بیراج بنائے گا جن کے پانی کو ذخیرہ کر کے وہ ان نہروں کی طرف منتقل کیا جائے گا جن کا پانی انڈیا سے آتا ہے یا انڈیا کے حصے میں آنے والے دریاؤں سے آتا ہے۔ تو 10 سال کا ایک ٹرانزیشن پیریڈ بھی اس معاہدے میں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی اس معاہدے میں طے پایا کہ جو آبی گزرگاہ کے طور پر حقوق ہیں وہ پاکستان کو حاصل ہوں گے۔ یعنی فرض کریں کہ ایک دریا ہے وہ انڈیا سے پاکستان کے ایک علاقے میں داخل ہوتا ہے، اور پھر وہ جیوگرافی ایسی ہے کہ وہاں سے وہ دوبارہ انڈیا میں داخل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پاکستان اپنی جو جہاں سے پہلے وہ دریا پاکستان میں داخل ہوا تھا اس حدود کے اندر اس میں پانی ڈال سکتا ہے، لیکن انڈیا اس پانی کی مقدار کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرے گا جب وہ انڈین حدود میں داخل ہوگا۔ فرض کریں
کہ ایک دریا ہے، مثال کے طور پر ستلج ہے، وہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے، پھر دوبارہ انڈیا میں داخل ہوتا ہے اور پھر دوبارہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ اس میں جب وہ پہلی دفعہ پاکستان میں انٹر ہوتا ہے، پاکستانی حدود میں، پاکستان 50 کیوسک فٹ پانی ڈال دیتا ہے۔ تو انڈیا میں جب وہ پہنچے گا دریا، تو انڈیا کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا پانی استعمال کرے، بلکہ وہ جو 50 کیوسک پانی پاکستان نے ڈالا ہے اس کے بعد کے پانی کو انڈیا استعمال کر سکے گا۔ تو یہ آبی گزرگاہ کے طور پر پاکستان اس طرح اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ جو مختلف نکاسی آب کے نالے ہیں، اڈیارہ جو لاہور سے گزرتا ہے، اس کے علاوہ قصور نالہ، سلیم شاہ نالہ اور فاضلکا نالہ، یہ نالے انڈیا سے پاکستان میں آتے ہیں، نکاسی آب کے نالے۔ ان نالوں کی توسیع کی اگر ضرورت ہوگی تو انڈیا کو اس کے اوپر کوئی حق حاصل نہیں ہے، اس کی توسیع کا اختیار پاکستان کا ہے۔ اگر انڈیا ان میں توسیع کرانا چاہتا ہے تو اس پر جتنی رقم خرچ ہوگی وہ اتنی رقم انڈیا پاکستان کو دینے کا پابند ہوگا۔ تو یہ بھی اس معاہدے میں نالوں کے حوالے سے بھی طے پا گیا۔ اور پھر اس میں یہ بھی طے پایا کہ دونوں ملک نہ تو کسی دریا کا رخ موڑ سکتے ہیں ماسوائے ان 3 دریاؤں کے جو انڈیا کے حصے میں آئے، اور نہ ہی یہ ان پانیوں کو گندا کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ دونوں ممالک ان دریاؤں کے اوپر جو اپنے آبی منصوبے بنائیں گے، جیسے ڈیمز بنائیں گے، نہریں نکالیں گے، بیراج بنائیں گے، تو اس کے ڈیزائنز اور معلومات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی طے پایا کہ انڈیا کسی ہنگامی صورتحال میں سیلابی کیفیت میں سیلابی ریلے کے پانی کو کسی بھی دریا میں ڈالنے کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ کسی سیلابی ریلے کو ڈائیورٹ کر کے جو اسے پاکستان کے حصے میں جو دریات ہیں ان میں ڈال سکتا ہے، لیکن اس کو اس سے پہلے پاکستان کو آگاہ کرنا ہوگا۔ اور پھر اس پانی کی اس سیلابی کیفیت کے نتیجے میں اگر پاکستان کو کوئی نقصان ہوتا ہے انفراسٹرکچرل یا فائنینشل، تو پاکستان اس کو کلیم کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ پھر اسی معاہدے کے اندر ایک میکانزم بھی طے پایا گیا کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان کوئی آبی تنازع پیدا ہوتا ہے تو اس کو حل کیسے کیا جائے گا۔ تو اس کے حل کے لیے ایک فورم بنایا گیا جس کو انڈس واٹر ٹریٹی کمیشن کہا جاتا ہے، جس میں انڈیا کی طرف سے بھی کمشنر تعینات ہوتا ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی، اور یہ کمشنرز ان کی سال میں کم از کم ایک میٹنگ مست قرار دی گئی، اور یہ مستقل طور پر دریا کے بہاؤ، پانی کی مقدار اور رخ کا جائزہ لیتے رہیں۔ اور پھر اگر یہ کوئی مسئلہ یا تنازع پیدا ہو جاتا ہے جو اس فورم پر حل نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں دونوں ممالک یا کوئی بھی ایگریوڈ ملک، چاہے وہ انڈیا یا پاکستان ہے، وہ ایک غیر جانبدار آربیٹریٹر یا ثالث کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جا سکتا ہے، اور پھر اگر وہاں پر بھی اس کے تحفظات دور نہیں ہوتے تو پھر عالمی عدالت انصاف کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا جا سکتا ہے۔ اب آج کل کی صورتحال میں یہ جو پہلگام کا ایک فالس فلیگ آپریشن انڈین گورنمنٹ نے، نریندر مودی نے رچایا، جس کے ثبوت اب خود انڈین میڈیا سے آنے شروع ہو چکے ہیں، تو اس کو جواز بنا کر انڈیا نے جب انڈس واٹر ٹریٹی یا سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کا کہا، تو اس کی لیگل گراؤنڈز کیا ہیں؟ تو لیگلی انٹرنیشنل لاز کی روشنی میں چونکہ یہ معاہدہ بائی لیٹرل ہے، اس لیے اس معاہدے کو ختم یا معطل کرنا تو درکنار، اس معاہدے کے اندر یونیلیٹرلی یا یک طرفہ طور پر کوئی ملک ترمیم بھی نہیں کر سکتا، جیسے ہے ویسے ہی ہوگا۔ اگر اس معاہدے کے اندر کوئی ترمیم کرنی ہے، اس کو معطل کرنا ہے یا اس کی تنسیخ کرنی ہے، ان تینوں صورتوں کے اندر دونوں ممالک کی میوچل کنسنٹ لازمی ہے۔ تو انڈیا کے یہ جو دعوے ہیں، یہ اس کے سیاسی اور جذباتی دعوے تو ہو سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر ایسا کرنا بہت مشکل ہے۔ اور بالفرض اگر انڈیا ایسا کر بھی لے کہ وہ عملی طور پر اس معاہدے کو ختم کرنا بھی چاہے، تو اس کے لیے فی الحال انڈیا کے پاس ایسا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے کہ وہ انڈیا ان دریاؤں کا، جو 3 دریا پاکستان کے حصے میں آئی ہیں، ان کا رخ موڑ سکے۔
ایسا کرنے کے لیے اس کو قریباً 1 سے 2 دہائیوں کا وقت درکار ہو۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالفرض اگر انڈیا یہ کر بھی گزرتا ہے تو اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات آئیں گے اور انڈیا کے اوپر کیا اثرات آئیں گے۔ دیکھیں، پاکستان جغرافیائی طور پر ایک لو سٹریم کنٹری ہے اور انڈیا اپ سٹریم کنٹری ہے، اور پاکستان کے اندر جتنے بھی دریا آتے ہیں وہ انڈیا سے ہو کے آتے ہیں، اور پاکستان کی جتنی ایگریکلچر ہے وہ بھی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو اگر انڈیا واقعی عملی طور پر ایسا کوئی قدم اٹھاتا ہے تو یقیناً پاکستان کا زراعت کا شعبہ بری طرح متاثر ہوگا، بلکہ تباہ ہو جائے گا۔ اسی طرح پاکستان کے جو توانائی کی ضروریات مختلف ڈیمز کے ذریعے پوری کی جا رہی ہیں، تو وہاں پر بھی ایک بحران کی کیفیت پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ مسائل صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہوں گے، یہ مسائل انڈیا کے لیے بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ جب انڈیا اس معاہدے کی تنسیخ یا معطلی کرے گا تو انڈیا خود بھی ایک لو سٹریم کنٹری ہے، اور اس کے بھی اپنے پڑوسی ممالک نیپال، بنگلہ دیش اور چائنا کے ساتھ آبی تنازعات جاری ہیں۔ اس میں سب سے اہم تنازع جو ہے وہ دریائے برہم پترا کا ہے، برہما پترا بھی اس کو کہا جاتا ہے، جو چین سے آتا ہے۔ تو جب وہ پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے وہ چین کو ایک جواز فراہم کریں گے، اور پھر ایسی صورت میں جو دریا انڈیا کے اندر بھی دوسرے ممالک سے آتے ہیں ان کا رخ موڑنے کے لیے ایک گراؤنڈ سیٹ ہو جائے گا، اور ان فیوچر ان لانگ رن انڈیا کے اوپر بھی اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب جہاں تک تعلق ہے پاکستانی ریسپانس کا، کہ اس معاہدے کے سسپینشن کا جو نوٹس انڈیا نے جاری کیا ہے، اس کے پاکستان نے کیا اقدامات اٹھائے اور اس کے انڈیا کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے پاکستان نے شملہ معاہدے کی معطلی کی انڈیا کو نوٹس بھیجا ہے۔ تو شملہ معاہدہ کیا ہے؟ شملہ معاہدہ دراصل 1971 کی جنگ کے بعد اس وقت کے پاکستانی حکومت کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو اور انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی کے درمیان طے پایا۔ اس معاہدے کی چند اہم شقیں جو اس موجودہ صورتحال کے ساتھ میل کھاتی ہیں، ان میں جو 3 بڑی اہم باتیں وہ یہ ہیں کہ پہلے تو یہ ہے کہ دونوں ممالک اپنے تمام جو اندرونی مسائل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس کو خود ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گفت و شنید کے ذریعے حل کریں۔ دوسری شق یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا اپنے آپسی مسائل کو کسی تیسرے فورم پر نہیں لے کر جائیں گے۔ اور تیسری شق یہ ہے کہ LOC جو انڈین ہیلڈ کشمیر اور پاکستانی کشمیر کے درمیان جو ایک باؤنڈری ہے، اس کو دونوں ممالک نے ایکسیپٹ کیا اور یہ پرومس کیا کہ نہ تو پاکستان اور نہ انڈیا LOC کی وائلیشن کریں گے۔ تو جب پاکستان شملہ معاہدے کی سسپینشن کی بات کرتا ہے تو اس سے پاکستان کا جو کشمیر کا مسئلہ کافی عرصے سے اٹکا ہوا ہے اور اس کو پاکستان مختلف بین الاقوامی فورمز پر جیسے UNO میں، سیکیورٹی کونسل میں نہیں لے کر جا پا رہا اس معاہدے کی وجہ سے، تو اس کے لیے ایک راستہ کھل رہا ہے کہ پاکستان اپنے ان مسائل اور انڈیا کے ساتھ دیگر تنازعات کو بین الاقوامی فورم پر لے کر جا سکے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان نے اس کے بعد اپنا جو فضائی حدود ہے وہ انڈیا کے لیے بند کر دی۔ اب انڈین پروازیں پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال نہیں کر سکتی۔ اس سے جو انڈین ایئر لائن کا شعبہ ہے، اور بالخصوص انڈین ایئر لائن اور انڈیگو جو مختلف ان کی ایئر لائنز ہیں، ان کو شدید مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 2019 کے جو خود انڈین میڈیا کے اعداد و شمار ہیں، ان کے مطابق فی فلائٹ یومیہ انڈیا کو تقریباً 6 کروڑ کا خسارہ برداشت کرنا پڑا تھا جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان فضائی حدود بند ہو گئی تھی۔ تو اب 2025 میں یہ نقصان اس سے کہیں زیادہ بڑھ جانے کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس سے متبادل روٹس اپنائے جائیں گے تو سفر کا دورانیہ لمبا ہو جائے گا۔ ایک اندازے کے مطابق، انڈین میڈیا کی رپورٹس کے مطابق 1 سے 4 گھنٹے تک کا فضائی سفر جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو جب
فضائی سفر بڑھے گا دورانیہ اس کا، تو اس سے مینٹیننس کاسٹ بھی بڑھ جائے گی، فیول کاسٹ بھی بڑھ جائے گی، فیول کنزمپشن بھی بڑھ جائے گی. تو اس سارے کے نتیجے میں جو فیئرز ہیں، کرائے ہیں، ان میں اضافہ ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوا ہے کہ انڈین رپورٹس کے مطابق، انڈین میڈیا کے، جو انڈیا کی فلائٹس سنٹرل ایشین اسٹیٹس کی طرف جاتی تھیں جیسے قازقستان وغیرہ میں، تو وہ دورانیہ زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ کرایہ بڑھانے کے بعد بھی وہ بہت زیادہ کاسٹلی پڑ رہی تھی اور خسارہ بہت زیادہ ہو رہا تھا. تو اس وجہ سے انڈیا نے ان کو کینسل کر دیا. اس کے علاوہ پاکستان نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ تمام قسم کا ٹریڈ جو ہے وہ بھی انڈیا کے ساتھ معطل کر دیا اور اپنے لینڈ روٹس جیسے واگا بارڈر ہے اس کو بھی کلوز کر دیا. تو اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس وقت تقریباً جنوری 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق $500 ملین کا ٹریڈ ہوتا تھا. اب اس میں پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہیں اور پاکستان کی امپورٹس زیادہ ہیں. تو جب یہ ٹریڈ بند ہوگا تو بیلنس آف جو ٹریڈ ہے اس کے نتیجے میں انڈین نقصان زیادہ ہے، پاکستان کا اس میں لاس کم ہوگا. اسی طرح پاکستان نے جو انڈائریکٹ ٹریڈ کلوز کیا ہے اس کے نتیجے میں انڈیا کا جو بھی ایکسپورٹس یا اس کی انڈیا میں جو امپورٹس آتی تھیں، پاکستان کا جو راستہ استعمال ہوتا تھا، جیسے وہ افغانستان کو کوئی چیز بھیجتے تھے یا افغانستان سے وصول کرتے تھے یا اور اس طرح کی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ، تو وہ بھی اس کے نتیجے میں بہت زیادہ اس کو ہٹ ہوگا، وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ انڈیا کی دوسرے جو ریجنز ہیں اس کے ساتھ. تو اس طرح انڈین اکانومی کو بہرحال اچھا خاصا دھچکا پہنچے گا. جہاں تک پاکستان کی بات ہے، اس کے امپلیکیشنز پاکستان کے لیے بھی معاشی طور پر ضرور ہیں، لیکن انڈیا کی اکانومی ان کمپیریزن آف پاکستان بہت بڑی اکانومی، تو انڈیا کا نقصان بھی اس وجہ سے بہت زیادہ ہوگا اور پاکستان کا اس تمام صورتحال میں نقصان کسی حد تک کم ہوگا. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا. اپنی رائے اور تجاویز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اس سلسلے کو مزید بہتر بنا سکیں. بہت بہت شکریہ.